بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مغلیہ کھانوں کی تاریخ کا آغاز مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور سے ہوا۔ کھانوں کے حوالے سے حساس اکبر بادشاہ کو پیش کیے جانے والے ادویاتی خوبیوں کے حامل کھانوں کا انتخاب شاہی طبیب کیا کرتا تھا۔ قوت باہ میں اضافے کے لیے بادشاہ کو پیش کرنے سے قبل بریانی کے چاول کا ہر دانہ چاندی کے ورق سے لپیٹا جاتا تھا۔ سن 1526 میں مرزا ظہیر الدین بابر نے برصغیر میں پہلی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جہاں سے مغل امپائر کا آغاز ہوا اور مغلوں کی تقریباً 19 نسلوں نے 1857 تک برصغیر پر حکومت کی۔ تاہم 19 نسلوں میں جو عروج تیسرے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے سن 1605 میں اپنی وفات تک دیکھا، وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ مغلوں کا انداز حکومت شروع سے ہی نرالا تھا۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ شاہجہاں کو آرکیٹیکچر سے بہت پیار تھا۔ آج ساری دنیا اس کا بنوایا ہوا تاج محل دیکھنے آتی ہے۔ ہمایوں بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے سلطنت ایک دن کے لیے نظام سقا کے سپرد کر دی تھی، جس کی تاریخ میں اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح جہانگیر نے اپنی ایک کنیز انارکلی کی خاطر اپنے باپ سے جنگ لڑی، لیکن نرالے پن میں ان بادشاہوں میں سے کوئی بھی جلال الدین محمد اکبر کو چھو کر بھی نہیں گزر سکا۔ دنیا بھر میں مقبول مغلیہ کھانوں کی تاریخ کا آغاز جلال الدین اکبر کے دور سے ہوا، جس کا کچن بھی سب سے نرالا تھا۔ اس کے کچن میں ایک ہیڈ شیف، ایک خزانچی، ایک سٹور کیپر، کلرک، کھانا چکھنے والے اور ہیڈ شیف کے ماتحت 400 سے زیادہ باورچی ہوتے تھے، جن کا تعلق انڈیا، ایران، مصر، یورپ، عرب اور دنیا کے کئی دیگر خطوں سے تھا، اور ان کی ذمہ داری طرح طرح کے پکوان تیار کرنا تھی۔ کہتے ہیں کہ اکبر کا کھانا خواجہ سرا کھانے کی ٹیبل تک لے کر آتے تھے، جن کی قیادت کچن کے شاہی افسران کرتے تھے۔ بادشاہ کے کھانے کا انتخاب شاہی طبیب کی ذمہ داری تھی، جو کھانوں میں ایسے اجزاء کو شامل کرتا تھا جن میں ادویاتی خوبیاں شامل ہوں۔ بادشاہ کے لیے بنی بریانی کے چاول کے ہر دانے کو چاندی کے ورق سے لپیٹا جاتا تھا، تاکہ کھانا ہاضمے کو بہتر بنائے اور بادشاہ سلامت کی باغ کی قوت میں اضافہ کرے۔ اکبر کے دسترخوان کی زینت بننے والے اصیل مرغ محل کے اندر پروان چڑھائے جاتے تھے، اور ان مرغوں کو روزانہ ہاتھ سے کھانا کھلایا جاتا تھا، اور چگنے کے لیے انہیں زعفران ملا کھانا اور پینے کے لیے عرق گلاب دیا جاتا تھا۔ ان مرغوں کی روزانہ مسقال اور سندل کی لکڑی کے تیل سے مالش کی جاتی تھی۔ شہنشاہ اکبر ہفتے میں 3 دن سبزی کھاتا تھا، اور بادشاہ کے لیے کچن کی ساری سبزی محل میں موجود باغات میں ہی اگائی جاتی تھی، اور ان سبزیوں کو پانی کے طور پر عرق گلاب سے سیراب کیا جاتا تھا، تاکہ جب سبزی پکے تو سبزی سے خوشبو آئے۔ شہنشاہ جلال الدین کے دور کے چند مشہور کھانوں میں سموسا، ساگ، پالک حلیم، ہریسہ، یخنی، میتھی دانے کا سالن، سالم روسٹ اور دمبے وغیرہ آج بھی بہت مشہور ہیں۔ اکبر کا کھانا سونے، چاندی اور پتھروں کے برتنوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ ان برتنوں کو کپڑے سے ڈھانپا جاتا تھا، اور کھانوں اور مشروبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کا استعمال بھی ہوتا تھا، اور یہ برف روزانہ کی بنیاد پر ہمالیہ کے پہاڑوں سے اکبر کی خاص کوریئر سروس کے ذریعے اکبر کے محل تک لائی جاتی تھی۔ بادشاہ کو کھانا جب باورچی خانے سے روانہ ہوتا تو پہلے اسے پکانے والا باورچی اور نگران کچن میں چکھتے، پھر میر بقول کھانے کو سیل کر کے اس پر اپنی مہر لگا دیتا۔ کھانا لے جاتے ہوئے کچن کا عملہ خواجہ سراؤں کے ارد گرد چلتا، اور کھانے کے لیے زمین پر قالین کے اوپر قیمتی دسترخوان بچھایا جاتا۔ جب کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا تو اکبر سے پہلے میر بقول کھانے کی سیل کھولتا اور اسے ایک دفعہ پھر چکھتا، کیونکہ جلال الدین کو خوف تھا کہ اسے زہر دے کر مارا جا سکتا ہے۔ اس خوف کی وجہ اس کے دادا ظہیر الدین محمد بابر تھے، جنہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے بعد مرزا بابر نے اپنی سیکیورٹی کے لیے سخت ترین اقدامات کیے تھے، جنہیں اکبر کے دور میں بھی فالو کیا جاتا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔